وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ قل آپ کہہ دیں، ارأیتکم مجھے بتلاؤ۔ ارأیتکم میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے، اس کے معنی اخبرونی مجھے بتلاؤ یا خبر دو کہ ہیں۔ ان اتاکم اگر آئے تم پر، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تو کیا غیر اللہ کو، تدعون تم پکارو گے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا وہ گھڑی تمہارے پاس آ پہنچے، یعنی کسی کو انفرادی طور پر موت آ جائے یا مجموعی طور پر قیامت واقع ہو جائے، غیر اللہ تدعون تو کیا پھر اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ کون ہے جو اس آمدہ گھڑی کو ٹال سکے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بل ایاہ بلکہ صرف اسی کو، تدعون تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ اللہ دور کر دے گا۔ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریک ہیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے رہتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی، مثلا سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے تھے، تو اپنے گڑے ہوئے دیوتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کو پکارتے تھے۔ یا ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو، تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے، قیامت ہی آ کھڑی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے۔ ما تدعون الیہ وہ تکلیف جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، انشاء اگر وہ چاہے گا، وتنسون اور تم فراموش کر دو گے، ما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کٹھن وقت پر بل ایاہ تدعون تم صرف اسی کو پکارتے ہو۔ جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اسی خدا وحدہ لا شریک کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کی طرف اسے بلاتے ہو اسے دور کر دیتا ہے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر پسند کرے تو تمہاری مشکل کو حل فرما دیتا ہے، تمہاری تاریکی کو کھول دیتا ہے اور پھر تمہیں راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دیتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ تو اس وقت تم بھول جاتے ہو کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہمیشہ لجاجت اور پختہ طریقے سے مانگا کرو، کیونکہ خدا کسی کا مجبور و محکوم نہیں، اس کی مرضی ہے تو دعا قبول کرے گا اور تمہاری تکلیف کو رفع فرما دے گا، اور اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس کا ساتھی بناتے ہو، اس کی صفات میں شریک کرتے ہو، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف رسول من قبلک آپ سے پہلے فَأَخَذَتْهُمْ پھر ہم نے انہیں پکڑا بالباساء سختی کے ساتھ والضراء اور تکلیف کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی کریں فرمایا آپ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پس پکڑا ہم نے ان کو سختی اور تکلیف کی صورت میں یا اس سے مراد معاشی تنگ دستی ہے اور ذرا سے مراد جسمانی تکلیف یا بیماری ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ دستور ہے کہ جب لوگ سرکشی پر اتر آتے ہیں تو اولاً انہیں کسی سختی میں ڈال کر تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور سرکشی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کریں یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی اور احکام الہی سے اغراض کیا تو ہم نے انہیں جسمانی اور معاشی تکالیف میں ڈال دیا اور ان پر یہ سختی اس لیے ہے کہ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کا اظہار کریں مقصد یہ ہے کہ ہم نے تکلیف میں مبتلا کر کے متنبہ کر دیا کہ ابھی بھی وقت ہے بغاوت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اگر ان میں انسانیت کی کچھ رمق باقی ہوگی تو وہ گناہوں سے توبہ کر لیں گے کفر و شرک کو ترک کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشی یا جسمانی تکلیف لے کر وارننگ دیتا ہے تاکہ لوگ معصیت سے باز آ جائیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَوْلَا پھر کیوں نہ اذ جاءہم جب آیا ان پر باسنا ہمارا عذاب تضرعوا وہ گڑ گڑائے ولیکن قست اور لیکن سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل وزینا اور مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے ما کانوا یعملون وہ کام جو کرتے تھے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا پھر جب ہماری طرف سے تکلیف آ پہنچی تو ان لوگوں نے کیوں نہ گریہ زاری کی مناسب تو یہ تھا کہ جب ہماری چھوٹی سی گرفت آئی تو فوراً سنبھل جاتے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے انہوں نے اس تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور معاصی سے باز نہ آئے اس کے برخلاف ہوا یہ کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے اس کو مزین کر کے دکھا دیا آراستہ کر کے دکھا دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو اور اس پر قائم رہو یہ تکلیفیں اور مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں ان کی کچھ پرواہ نہ کرو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ استغفار کرنے کی بجائے وہ برائیوں میں پہلے سے زیادہ منہمک ہو گئے قومیں جب اخلاق کردار کی پسی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں آتے بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تعویلات و توجیحات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہیں اس آیت میں ایسی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جس شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے یا اللہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی تباہی کے سامان خود جمع کیے ہوئے ہیں یا اللہ ہم کو اپنا بھولا ہوا سبق پھر یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع ہونے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے آمین یا رب العالمین
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.